دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف سوشل میڈیا کے بندش کی بات ہو رہی ہے، کچھ لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے پائے گئے ہیں کہ سلمان اکرم رضا صاحب نجی محفلوں میں دوستوں کو کہہ دیتے ہیں کہ اگر صرف ایک مہینے کے لیے ہمارے سوشل میڈیا والے تھوڑا سا صبر کر لیں تو ہمارا ایک معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے. وہ ہمارے بانی کی مشکلات میں اچھا آسانی. بیرسٹر گوہر تو کئی افطاریوں پہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اصل وجہ جو ہے نا اس سوشل نہیں میڈیا، ان کا تو پبلک سٹیٹمنٹ بھی ہے تو اسی حوالے. ویسے یہ اطلاع بھی ہے نا کہ پچھلے ہفتے جب عمران خان صاحب سے سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر صاحب سے دونوں ملے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ سوشل میڈیا اپنا جو ہے کچھ عرصے کے لیے بند کر دیں یا ہمیں دے دیں. ٹھیک ہے تو لیکن اس کے لیے صاف پارٹی نے کہا تھا کہ اچھا اور کو بات کریں. ہاں یہ بھی ہوا تھا. ان تک جو پیغامات پہنچے ہیں موصوف نے صرف ایک پر عمل کیا. وہ کیا؟ وہ یہ تھا کہ وہ جو تھا نا فارن افیئرس، وہ جو رابطے کے لیے ایک بین الاقوامی کمیٹی بنی تھی، وہ تحلیل کر دی، بخاری وغیرہ، وہ تحلیل کر دی گئی. اس کے علاوہ جہاں تک تو سوشل میڈیا کی بات ہے، اب ہماری سرکار مائی باپ کی میرے تجزیے کے مطابق اس وقت سوئی اس بات پر اڑی ہے کہ صاحب یہ جو عمران خان صاحب کے بلو ٹک کے ساتھ، جس کو ایکس کہتے ہیں ان دنوں اور کبھی ٹویٹر کہلاتا تھا، یہ کون یہ پیغام لکھتا ہے اور کیسے لکھتا ہے. تو دیکھیں 6 دن وہ خاموش رہا، 6 دن کے بعد بولا نا، کل جو آپ نے پڑھا تھا that was after 6 days. نہیں تو لیکن وہ اس میں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ نرم تھا. میری دانش میں ٹھنڈا نہیں تھا. ٹھنڈا ٹھنڈا. میری دانش میں نہیں تھا. آپ کی دانش میں وہ بھی نہیں تھا. میں نے کل جب میں وہ آیا، میں اردو میں لکھا ہوا تھا یار، میں نے کہا بھائی میں اگر اس کو پڑھوں گا سوال تو یہاں پہ میرا یہ ہے کہ علیمہ خان صاحب، میں نے تمہیں کل یہ کہا کہ نہیں کہ میں اس کو پڑھوں گا، میں تمہارے سامنے یوں لے کر بیٹھا رہا. میں نے کہا میں اس ٹویٹ کو پڑھوں گا نہیں، کیونکہ میں اگر پڑھوں گا تو میں وحید مراد یعنی کہ فلموں والا نہیں، وہ بچہ وہ ٹھیک ہے پیکا ہو یہ جائیں کہا نا میں نے. آپ نے کہا، لیکن میرا یہاں پہ تھوڑا سا کنفیوز ہوں میں. جی ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ وایا علیمہ خان وہ ٹویٹ ہو رہے تھے. علیمہ خان تو اس دوران ملی ہی نہیں عمران خان صاحب کو، تو وہ ٹویٹ کیسے ہو گیا پھر؟ اسی لیے پھر ان کی ملاقات نہیں ہو رہی. کبھی پھر ان میں سے کوئی ہوگا. بھئی اب علیمہ بی بی بھی تو کل 2.5 گھنٹے رہی ہیں نا. دیکھیں کئی لوگوں نے جب اعتراض اٹھایا 2 لوگوں پہ جن سے کہا جاتا ہے کہ وہ 3 لوگ سے کہ جن سے یہ پروو ہوتا ہے اور یہ ٹویٹ ہوتا ہے، تو انہوں نے کیٹیگوریکلی انہیں کنوے کیا کہ نہیں، ہم ایک ایک لفظ ویریفائی اور ویٹ کرواتے ہیں عمران خان صاحب سے، پھر اس کو ٹویٹ کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نہیں کرتے. تو 6 دن بعد اگر ٹویٹ ہوا تو اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب سے وہ ویریفائی کیا گیا، انہوں نے وہ پیغام کسی نہ کسی طرح پہنچایا ہوگا. میں اس کے بارے میں اب کیا سکتا ہوں نا، میں تو تفتیشی افسر نہیں ہوں، نہ ہی میں نے نگاہ رکھی ہوئی ہے ان پہ. ٹھیک ہے نا. اور یہ ایک بہت بڑی نادانی ہوگی. یار وہ جنرل عارف ہوتے تھے ضیاء الحق کے زمانے کے، انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے اتنی بھوٹی، اور اس میں کون سی؟ بھٹو صاحب کے آخری دنوں کی باتیں ہیں، جس میں یعنی جیل میں اس کی پوری رویداد انہوں نے کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اگر 1978-79 میں ریاست پاکستان کی اتنی کیپیسٹی تھی کہ ایک جیل میں قید شخص کی ایک ایک حرکت، ایک ایک گفتگو، ایک ایک لفظ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ مانیٹر ہو رہا ہے بلکہ ریکارڈ پہ آ رہا ہے. یہ جنرل عارف صاحب نے لکھا ہوا ہے نا پھانسی سے پہلے کا پورا سب. اور ٹھیک ہے نا. تو جنرل عارف صاحب تو جیلر نہیں تھے. جنرل عارف صاحب تو ایوان صدر میں ان دنوں بیٹھا کرتے تھے. ان کو خبر پوری آ رہی تھی. لیکن ظاہر ہے کہ وہ، اور آج کا زمانہ تو بھائی ویسے ہی ہاں تو ٹھیک ہے، وہ تو ایک چپ کی مارو، آئیڈینٹیفائی تو ہو چکا ہے کیسے ایک چپ کی مارے آپ. صحیح ہے نا بات. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے فیصلہ سازوں میں یہ جو شیر افضل مربت کی جو باتیں شروع ہو گئے ہیں نا، فارورڈ بلاک اور یہ اور وہ، اس میں ایک گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ یار ہمیں یہ جو پیغام مل رہا ہے، یار خدا کے لیے 1 مہینہ تھوڑا سا خاموش رہے. ہاں تو یار یہ کر کے تو بانی کی مشکلات آسان کروا لیتے ہیں. ہر جماعت کی طرح ظاہر ہے اس جماعت میں بھی انتہا پسند بھی ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دوسرا یہ ہے کہ نہیں ٹرک بھی بتی ہے. اگر ہم نے ایک دیکھو نا، ایک بالر ہو اس کا مومنٹم ٹوٹ جائے